بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْإِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يَصِرْنَ بِهِ عَصْبَةً لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ إِلَى الْمَيِّتِ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصْبَةً۔ اور بہرحال حقیقی بھائی بہن تو ان کی 5 حالتیں ہیں، نصف ایک کے لیے، ثلثان 2 یا اس سے زائد کے لیے، حقیقی بھائی کے ساتھ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہے، یعنی حقیقی بہنیں عصبہ ہو جائیں گی حقیقی بھائی کی وجہ سے، میت سے رشتہ داری میں برابر ہونے کی وجہ سے، اور حقیقی بہن کے لیے باقی تمام مال ہوگا بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ کی وجہ سے، یعنی حقیقی بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا لو۔ دیکھیے یہ عبارت کا ترجمہ ہوا اور مطلب ہوا۔ عبارت میں حقیقی بہن کے احوال کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں، اگر ایک تنہا حقیقی بہن ہو تو پھر اس کو نصف ملے گا، اور اگر متعدد حقیقی بہنیں ہوں 2 یا اس سے زائد ہوں، اس صورت میں حقیقی بہن کو ثلثان ملے گا، اور اگر حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ہو تو اس صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین اصول کے مطابق حقیقی بہن کو ملے گا، یعنی حقیقی بہنیں عصبہ بالغیر ہو جائیں گی۔ اسی کو ومع الاخ لاب و ام سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی لاستوائہم فی القرابۃ الی المیت، کہ میت سے رشتہ جوڑنے میں جس طرح سے حقیقی بھائی ہے اسی طرح سے حقیقی بہن بھی ہے۔ اس کے بعد وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ، حقیقی بہن کو بچا ہوا سارا مال مل جائے گا، یعنی یہاں پر بھی حقیقی بہنیں عصبہ بنیں گی، لیکن یہاں پر عصبہ مع الغیر بولیں گے، عصبہ بالغیر اور عصبہ مع الغیر دونوں میں کیا فرق ہے میں آپ کو باب الاسبات میں تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ حقیقی بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا لو، تو یعنی عصبہ مع الغیر بنانے کی یہ وجہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں پر جو یہ قول ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، شارحین نے اس تعلق سے یہ لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے آپ شروحات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور میں قیل و قال اس لیے نہیں کروں گا اور نہ ہی قیل و قال کی طرف میں جانا چاہوں گا، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے نص عبارت آپ کو سمجھانا، نفس عبارت آپ کو سمجھانا ہے۔ قیل و قال کی طرف مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیل و قال کے لیے کہ دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، اور تمام لائبریری میں کتب خانوں میں بے شمار شروحات عربی، اردو، فارسی ہر زبان میں شروحات موجود ہیں، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ میرا کام ہے عبارت کا مطلب سمجھا دینا۔ تو بہرحال مصنف علیہ الرحمہ حقیقی بہن کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے عبارت کو دیکھا، عبارت کا ترجمہ دیکھ لیا، اور اجمالاً میں نے آپ کو عبارت کا مطلب سمجھایا۔ اب تفصیلاً عبارت کا مطلب میں آپ کو اپنی ترتیب پر سمجھاتا ہوں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے لکھا فاحوال خمس، حقیقی بہن کی 5 حالتیں ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پر 4 ہی حالتوں کو ذکر کیا ہے، ایک حالت مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر نہیں کیا، وہ ایک حالت حقیقی بہن کے محروم ہونے کی ہے۔ اس ایک حالت کو مصنف علیہ الرحمہ اللہ کی بھائی بہن کے ساتھ بیان کریں گے، اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے کہ یہاں پر تو 5 بتا رہے ہیں اور تفصیل میں صرف 4 ہی دکھلا رہے ہیں۔
اب آئیے میری اپنی ترتیب پر دیکھیے، حقیقی بہن کی کل 5 حالتیں ہیں، 3 باتیں ہیں میری ترتیب میں، نمبر 1 اجمال، نمبر 2 تفصیل، نمبر 3 دلیل حصر، اور تتمہ کے طور پر میں مثال دیتا ہوں اور وہاں پر بہت اچھی طرح سے میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اجمال میں حقیقی بہن کی کل 5 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 4 حالت مال لینے کی۔ میں نے 1 حالت محروم ہونے کی جو پہلے بیان کیا، اسی 1 حالت کو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ دی بھائی بہن میں بیان کریں گے۔ میری ترتیب کتاب کی ترتیب سے بالکل جدا، مختلف اور الٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے۔ اجمال دیکھیے، حقیقی بہن کی کل 5 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 4 حالت مال لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباب الغیر، نمبر 3 اسباب مع الغیر، نمبر 4 ثلثان، نمبر 5 نصف۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، پھر ایک بار دیکھیے غور سے سنیے۔ اجمال، حقیقی بہن کی کل 5 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 4 حالت مال لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباب الغیر، نمبر 3 اسباب مع الغیر، نمبر 4 ثلثان، نمبر 5 نصف۔ یہ اجمال ہوا۔ اب تفصیل دیکھیے، اجمال میں نمبر 1 میں نے بتایا محروم، اب اسی کی تفصیل میں جس ترتیب سے میں نے اجمال بتایا اسی ترتیب سے تفصیل دیکھیے۔ تفصیل، اصول مذکر فروع مذکر کی موجودگی میں حقیقی بہن محروم۔ کتنا آسان ہے، پھر ایک بار سنیے۔ تفصیل، اصول مذکر فروع مذکر کی موجودگی میں حقیقی بہن محروم۔ حقیقی بھائی کے ساتھ حقیقی بہن اسباب بالغیر، فروع معنس کی موجودگی میں حقیقی بہن اسباب بالغیر، متعدد حقیقی بہن کی صورت میں ثلثان، 1 حقیقی بہن ہونے کی صورت میں نصف۔ کتنا آسان ہے اور مختصر۔ پھر ایک بار اجمال سے سنیے، اجمال شروع سے سنیے۔ حقیقی بہن کی کل 5 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 4 حالت مال لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباب الغیر، نمبر 3 اسباب مع الغیر، نمبر 4 ثلثان، نمبر 5 نصف۔ تفصیل، اصول مذکر فروع مذکر کی موجودگی میں حقیقی بہن محروم، حقیقی بھائی کی موجودگی میں حقیقی بہن اسباب الغیر، فروع مؤنث کی موجودگی میں حقیقی بہن اسباب مع الغیر، متعدد حقیقی بہن کی صورت میں ثلثان، صرف 1 حقیقی بہن ہونے کی صورت میں نصف۔ اجمال بھی ہو گیا، تفصیل بھی ہو گیا۔ دلیل حصر دیکھیے، مرنے والا مرا یا مرنے والی مری، اس نے تو حقیقی بہن کو چھوڑا ہی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی بہن کے ساتھ اصول مذکر فروع مذکر میں سے کسی کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے حقیقی بہن محروم، اور اگر نہیں چھوڑا ہے 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے حقیقی بہن اسباب بالغیر، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حقیقی بہن کے ساتھ فروع مؤنث میں سے کسی کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے حقیقی بہن اسباب بالغیر، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حقیقی بہنیں خود آپس میں متعدد ہوں گی یا نہیں۔ اگر متعدد ہیں تو ثلثان، ورنہ نصف۔ کتنا آسان ہو گیا۔ پھر ایک بار سنیے، دلیل حصر، مرنے والا مرا یا مرنے والی مری، اس نے تو حقیقی بہن کو چھوڑا ہی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے حقیقی بہن کے ساتھ اصول مذکر فروع مذکر میں سے کسی کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے حقیقی بہن محروم، اور اگر نہیں چھوڑا ہے 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے حقیقی بہن اسباب بالغیر، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حقیقی بہن کے ساتھ فروع مؤنث میں سے کسی کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے تو حقیقی بہنیں اسباب بالغیر اسباب مع الغیر، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو خود حقیقی بہنیں آپس میں متعدد ہوں گی یا نہیں۔ اگر متعدد ہیں تو ثلثان، ورنہ نصف۔ پھر ایک بار سنیے شروع سے، حقیقی بہن کے احوال، حقیقی بہن کے حالات۔ اجمال، حقیقی بہن کی کل 5 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی، 4 حالت مال لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباب بالغیر، نمبر 3 اسباب مع الغیر، نمبر 4 ثلثان، نمبر 5 نصف۔ تفصیل، اصول مذکر فروع مذکر کی موجودگی میں حقیقی بہن محروم، حقیقی بھائی کی موجودگی میں حقیقی بہن اسباب بالغیر، فروع مؤنث کی موجودگی میں حقیقی بہن اسباب مع الغیر،
متعدد حقیقی بہن ہونے کی صورت میں ثلثان، صرف ایک حقیقی بہن ہونے کی صورت میں نصف۔ دلیل حصر، مرنے والا مرا یا مرنے والی مری، اس نے تو حقیقی بہن کو چھوڑا ہی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے حقیقی بہن کے ساتھ اصول مذکر فروع مذکر میں سے کسی کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے تو حقیقی بہن محروم، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو دوال سے خالی نہیں۔ یا تو حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی کو چھوڑا ہے یا نہیں، اگر چھوڑا ہے تو حقیقی بہن اسباب الغیر، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو دوال سے خالی نہیں۔ یا تو حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی فروع مؤنث، بیٹی پوتی کوئی بھی فروع مؤنث کو چھوڑا ہے یا نہیں، اگر چھوڑا ہے تو حقیقی بہنیں اسباب مع الغیر، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو دوال سے خالی نہیں۔ یا تو خود حقیقی بہنیں آپس میں متعدد ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو نصف و ثلثان ورنہ نصف۔ یہ دلیل حصر بھی میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب مثال دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی حالت میں نے کیا بیان کیا؟ محروم۔ تفصیل میں کیا بتایا؟ اصول مذکر فروع مذکر کی موجودگی میں حقیقی بہن محروم۔ اب یہاں پر میں دو مثال دیتا ہوں۔ نمبر ایک، مثال نمبر ایک، یہ پہلے میں میت لکھتا ہوں۔ میت کا نام یہاں پر لکھا میں نے رضوان، وارثین میں نے لکھا باپ، دوسری طرف وارثین میں لکھا حقیقی بہن لکھ دیا۔ مسئلہ بناتے ہیں، باپ کو کیا ملے گا؟ تو باپ کو اسبائے محض ہم بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے احوال میں آپ غور کر لیجئے گا، جب کوئی اولاد نہ ہو تو باپ اسبائے محض ہوتا ہے۔ چلو میں نے اسبائے محض لکھ دیا، دلیل نہیں لکھوں گا ورنہ مسئلہ لمبا ہو جائے گا۔ اب آپ خود ہی غور کر لیں گے، میں اب آپ پر چھوڑ دوں گا کہ آپ دلیل خود لکھیں گے اور اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اچھا، حقیقی بہن کو کیا دیں گے؟ تو پہلی حالت حقیقی بہن کی اصول مذکر اگر ہے تو حقیقی بہن محروم۔ تو دیکھیں اصول مذکر میں باپ ہے کہ نہیں؟ اصول مذکر میں باپ، لہذا حقیقی بہن محروم۔ کیوں محروم؟ لوجود الحاجب، روکنے والا موجود ہے۔ کون وہ حاجب ہے؟ عن الاب، یعنی باپ۔ یہ میں لکھوں گا نہیں۔ اچھا، یہ تو مسئلہ بھی بناتا ہوں اس لیے کہ قواعد تخریج میں آپ کو بتلا دیا ہوں۔ اب میں مسئلہ بناتا ہوں۔ مسئلہ بنائیں گے ایک سے۔ کیوں ایک سے بنائیں گے؟ اس لیے کہ صرف یہاں پر وارث باپ ہے، بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بہن تو محروم ہو رہی، اس لیے وہ ایک مسئلہ بنا، وہ ایک ہم نے باپ کو دے دیا، بن گیا مسئلہ۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور سمجھانا چاہتا ہوں، اگر یہاں پر وارثین میں باپ کی جگہ دادا ہوتا تو بھی حقیقی بہن محروم ہوتی۔ کیوں محروم ہوتی؟ اس لیے کہ اصول مذکر میں دادا بھی ہے، اور اگر باپ بھی نہیں ہے اصول مذکر میں، دادا بھی نہیں ہے بلکہ پردادا ہے، فور ایگزامپل بالفرض اگر ایسا ہو جائے پردادا ہے تو بھی حقیقی بہن محروم۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو جملہ یہ سکھلا دیا، اصول مذکر میں باپ بھی ہو سکتا ہے، اصول مذکر میں دادا بھی ہو سکتا ہے، اصول مذکر میں پردادا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں، پردادا اگر ہے تو لہٰذا پردادا اسبائے محض بنا دیں گے اور حقیقی بہن کو محروم کر دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسا بہت مشکل ہے کہ ادھر ایک طرف بہن ہو اور دوسری طرف پردادا ہو، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ بہرحال اگر باپ کی جگہ ہم دادا لکھیں تو بھی بہن محروم، دادا کی جگہ پردادا لکھیں تو بھی بہن محروم۔ کیوں؟ اصول مذکر میں ہے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے۔ اب دوسرا مسئلہ دیکھیے، حقیقی بہن کے محروم ہونے کی ایک مثال میں نے دیا، ایک دوسری مثال دیکھیے۔ یہاں پر وارث میت کا نام میں نے لکھ دیا سلمان، وارثین میں یہ لکھتا ہوں بیٹا، ادھر وارثین میں لکھا حقیقی بہن۔ بیٹا کو کیا ملے گا؟ بیٹا اسباب النفس۔ حقیقی بہن کیا؟ اب احوال میں غور کر لیجئے، میں نے کیا بتلایا آپ کو کہ اصول مذکر فروع مذکر کی موجودگی میں حقیقی بہن محروم، تو لہٰذا یہاں پر فروع مذکر بیٹا فروع مذکر میں آتا ہے، پوتا فروع مذکر میں آتا ہے، پڑ پوتا فروع مذکر میں آتا ہے، لہٰذا بیٹا فروع مذکر موجود ہے، حقیقی بہن محروم، لکھ دیا ہم نے محروم۔ مسئلہ بھی بناتے ہیں۔ اچھا، حقیقی بہن کو محروم ہم نے کیا، دلیل لوجود الحاجب عن الابن۔ ٹھیک ہے، پہلے مسئلہ بنا لیتا ہوں میں۔ یہ مسئلہ ایک سے بنے گا چونکہ صرف وارث ایک ہی ہے جس کو ملنا ہے اور حقیقی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ چلو ایک ہم نے بیٹا کو دے دیا۔
آپ اچھی طرح سمجھ گئے حقیقی بہن کے معروم ہونے کی مثال۔ یہیں پر میں آپ کو ایک اور بات بتلاتا ہوں، بیٹا کی جگہ اگر یہاں پر پوتا ہوتا تو آپ بتلائیے کیا حقیقی بہن معروم ہوتی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، حقیقی بہن اب بھی معروم ہو جائے گی۔ کیوں؟ فروع مذکر میں پوتا بھی آتا ہے، اور اگر بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں بلکہ پڑ پوتا ہے، اس صورت میں بھی حقیقی بہن محروم۔ کیوں؟ فروع مذکر میں پڑ پوتا بھی آتا ہے۔ بہرحال اصول مذکر میں کوئی بھی ہو، باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، تو بھی حقیقی بہن محروم، اور فروع مذکر میں کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑ پوتا ہو، نیچے تک سکڑ پوتا ہو، ان تمام صورتوں میں حقیقی بہن محروم۔ کیوں؟ اصول مذکر فروع مذکر میں کوئی بھی ہو محروم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال یہ حالت میں نے آپ کو سکھلا دیا، اجمال میں بھی، تفصیل میں بھی، اور دلیل حصر میں بھی، اور یہاں پر میں آپ کو ابھی عملی مشق کر کے بتلا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ شاید آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات اور میرا یہ سبق، اور آپ کو خوشی بھی ہو رہی ہوگی اور آسان بھی لگ رہا ہوگا کہ کتنا آسان اور کتنا سہل ہے یہ مسئلہ۔ اب دیکھیے حقیقی بہن کی دوسری حالت کیا ہے؟ اسباب بالغیر۔ اسباب بالغیر، تو حقیقی بہن کب اسباب بالغیر ہوتی ہے؟ حقیقی بھائی کی موجودگی میں۔ مسئلہ بناتا ہوں، یہ دیکھیے میت کا نام میں نے لکھ دیا غفران، وارثین میں نے لکھا بھائی، بھائی سے مراد حقیقی بھائی، ادھر وارثین میں نے لکھا بہن، اور بہن سے مراد حقیقی بہن۔ مسئلہ بناتے ہیں، بھائی کو کیا ملے گا؟ اسباب بالنفس۔ بہن کو کیا ملے گا؟ اب احوال میں غور کر لیجئے، بہن کے ساتھ حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی ہو تو اس صورت میں حقیقی بہن کیا ہوتی ہے؟ اسباب بالغیر۔ اسباب بالغیر لکھ دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ 3 سے بنے گا۔ کیوں 3 سے بنے گا؟ اس لیے کہ یہاں پر اسباب بالغیر اور اسباب بالنفس ہے، بھائی کو ڈبل ملے گا، بہن کو سنگل ملے گا، اس لیے مسئلہ 3 سے بنا کر کے ڈبل بھائی کو دے دیجئے، سنگل ایک بہن کو دے دیجئے۔ تو 2 حالت پر میں نے مثال دی ہے۔ اب آئیے تیسرا مسئلہ بناتا ہوں۔ تعداد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے یہ چوتھا مسئلہ ہوگا، اور حالت کے اعتبار سے تیسری حالت کی مثال۔ یہ میت میں نے لکھ دیا، میت کا نام ساجد اوپر لکھ دیا۔ اب میں ادھر دیتا ہوں بہن، وارثین میں، بہن سے مراد حقیقی بہن، ادھر میں نے کر دیا بیٹی۔ بہن کو کیا ملے گا؟ تو بیٹی فروع مؤنث میں سے ہے، اور میں نے تیسری حالت میں کیا بتلایا تھا؟ فروع مؤنث کی موجودگی میں حقیقی بہن اسباب مع الغیر۔ چلیے اسباب مع الغیر بنائیے۔ بیٹی کو کیا دیں گے؟ تو بیٹی کو نصف دیں گے، اس لیے کہ تن تنہا ہے۔ یہ دلیل آپ خود ہی غور کر لیں گے، میں دلیل اب دوبارہ نہیں لکھوں گا۔ اچھا، اسباب مع الغیر ہم نے بہن کو بنا دیا اور بیٹی کو نصف دے دیا۔ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ 2 سے بنے گا۔ قواعد تخریج آپ کو یاد ہونے چاہیے، اس لیے کہ صرف اگر نصف ہو تو مسئلہ 2 سے بنتا ہے۔ 2 کا نصف آدھا ایک بیٹی کو مل گیا، بچا ہوا اسباب مع الغیر بہن لے لے گی، یہ ایک بہن کو ہمیں نے دے دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے آپ کہ اگر میں بیٹی کی جگہ پوتی لکھتا تو اس صورت میں بھی بہن کو اسباب مع الغیر ہم بناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ لفظ سکھلایا فروع مؤنث کی موجودگی میں اسباب مع الغیر۔ کتاب میں کیا ہے؟ بیٹی یا پوتی ہو تو اسباب مع الغیر، میں نے اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، فروع مؤنث۔ تو بیٹی کی جگہ اگر پوتی ہے تو بھی اسباب مع الغیر، کیوں؟ فروع مؤنث میں پوتی بھی آتی، پوتی کی جگہ پڑ پوتی ہے تو بھی اس صورت میں اسباب مع الغیر ہوگی حقیقی بہن۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑ پوتی بھی فروع مؤنث میں۔ بہرحال پوتی ہو، بیٹی ہو، پڑ پوتی ہو، سکڑ پوتی ہو، نیچے جتنے تک پوتیاں ہو، کوئی بھی ان میں سے ہو، اس صورت میں حقیقی بہن اسباب مع الغیر ہوگی، اس لیے کہ یہ جتنے بھی آتے ہیں نیچے تک وہ سب کے سب فروع مؤنث میں سے ہے، لہٰذا بہن کو اسباب مع الغیر بنا دیں گے۔ تو یہ 4 مثالیں ہوئی، اور حالت کے اعتبار سے تیسری حالت کی یہ مثال تھی۔ اب چوتھی حالت میں نے کیا بتلایا آپ کو؟ ثلثان، اس پر مثال دیکھ لیجیے۔ یہ میت میں نے لکھ دیا 2 وارثی، میت کا پہلے میں نام لکھ دیتا ہوں، ادھر سلیمان، وارثین میں 2 بہن لکھ دیتا ہوں، ادھر وارثین میں چچا لکھ دیتا ہوں۔ اچھا، 2 بہن کو کیا ملے گا؟ اب غور کر لیجئے، اصول مذکر فروع مذکر کی موجودگی میں بہن محروم، کیا یہاں پر یہ صورت ہے؟ نہیں ہے۔ آگے بڑھو، حقیقی بھائی کی موجودگی میں حقیقی بہن اسباب بالغیر، یہ صورت ہے؟ نہیں ہے۔ آگے بڑھو، فروع مؤنث کی موجودگی میں حقیقی بہن اسباب مع الغیر، کیا یہ صورت ہے؟ نہیں ہے۔ آگے بڑھو، متعدد حقیقی بہن ہونے کی صورت میں ثلثان، کیا یہاں پر یہ صورت ہے؟ جی ہاں ہے۔ چلیے ثلثان بنائیے۔
सुलुसान। दलील आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? मसला लंबा हो जाता है। तो हकीकी बहन को मैंने सुलुसान दे दिया। चचा असबाब बिन नफ्स। आप सोच रहे होंगे कि चचा आए तो भी असबाब बिन नफ्स, बेटा उसको भी असबाब बिन नफ्स, भाई उसको भी असबाब बिन नफ्स। क्या है ये असबाब बिन नफ्स का झगड़ा? आप बाबुल असबाब में समझिएगा। आप सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो करते जाइए। अच्छा, मसला बनाते हैं हम। मसला बनेगा 3 से। क्यों? इसलिए कि सिर्फ सुलुसान है, तो मसला 3 से बना। 3 का सुलुसान कितना? 2 बचा 1, चचा को हमने दे दिया। अच्छा, अब एक हालत रह गई हकीकी बहन की निस्फ होने की। चलिए एक और मसला मैं बनाया। ये मैयत का नाम मैंने दे दिया हुज़ैफ़ा। वारिसीन में मैंने दिया 1 बहन से मुराद हकीकी बहन। इधर वारिसीन में चचा कर दिया। गौर कीजिए, बहन को क्या मिलेगा? बिल्कुल शुरू से आप देखिए, इससे 2 फ़ायदा। अहवाल पर गहरी नज़र होगी और आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ, मैंने अगर निस्फ दिया तो क्यों दिया, सुलुसान दिया तो क्यों दिया। शुरू से हम गौर करते हैं। उसूल मुज़क्कर, फ़ुरूअ मुज़क्कर की मौजूदगी में हकीकी बहन महरूम। क्या यहाँ पर यह सूरत है? नहीं है। आगे बढ़िए। हकीकी भाई की मौजूदगी में हकीकी बहन महरूम। क्या यहाँ पर यह सूरत है? नहीं है। आगे बढ़िए। फ़ुरूअ मुअन्नस की मौजूदगी में हकीकी बहन महरूम। क्या यहाँ पर यह सूरत है? नहीं है। आगे बढ़िए। मुतअद्दिद हकीकी बहन होने की सूरत में हकीकी बहन सुलुसान। क्या यहाँ पर यह सूरत है? नहीं है। आगे बढ़िए। सिर्फ एक हकीकी बहन होने की सूरत में निस्फ। क्या यहाँ पर यह सूरत है? जी हाँ है। चलिए निस्फ देते हैं हम। निस्फ दे दिया। चचा असबाब बिन नफ्स। मसला कितने से बनेगा? मसला 2 से बनेगा, इसलिए कि कवायद तखरीज में मैं बतला चुका हूँ। अगर तने तना निस्फ हो तो मसला 2 से बनता। चलो 2 से ये मसला मैं बनाया। 2 का निस्फ 1 बहन को दे दिया, बचा 1 असबाब बिन नफ्स चचा ले लिया। तो ये मुकम्मल हकीकी बहन के अहवाल मैंने आपके सामने बयान किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे सबक। और पड़ोसी मुल्क से किसी साहब ने मैं ये दरख्वास्त की थी कि भाई रोज़ाना आप अपलोड कर दें एक सबक। मैं आपकी इस दरख्वास्त को कदर की निगाहों से देखता हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से आपने माज़रत के साथ अपील और दरख्वास्त की, मैं भी आपसे माज़रत के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना एक सबक आप हज़रात की खिदमत में पेश करता रहूँ, लेकिन वक्त इतना मुख्तसर और कम है और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद इसकी एडिटिंग वगैरह का मसला है, थोड़ा वक्त लगता है, तो इसके लिए टाइम हो ही जाता है। फिर इधर उधर जाना वगैरह होता है, असफार वगैरह भी होते हैं कभी कभी। आप लोगों की दुआओं की बरकत से कभी दुआ वगैरह के लिए लोग बुला लेते हैं, मोहब्बत से नवाजते हैं। ये सब आप लोगों की दुआओं का समरा और नतीजा है। इस वजह से नागा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि कोशिश मेरी पूरी है कि मैं बिला नागा आप तक रोज़ाना असबाक आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए मैं भी आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बाकी मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मोहब्बतों से नवाजते हैं और सुनते भी हैं और फ़ायदा उठाते हैं। दुआ करें अल्लाह मुझे इखलास की दौलत से नवाज दे और मेरे लिए इस मेहनत को ज़रिया नजात बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ भी पूछना है, मसला वगैरह, तो पूछ सकते हैं। असबाब मौजूद हैं, राब्ता नंबर भी मौजूद रहता है। बहरहाल इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।